آج کا دن ان کی ولادت کا دن ہے۔ باضابطہ طور جو بشری تقاضے کے ساتھ بحثت انسان وہ دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ انسان جن کے بارے میں امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، انسان ہی ہے۔ ڈول، باجے، ناچ، نغمے، ڈانس وغیرہ جتنی چیزیں یہ غیر شرعی ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خاص کر مرد زن کے خلط ملط، اور پھر نمازوں کا وقت ہوتا ہے، لوگ گھومتے رہتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں میلاد ہمیں نہیں سکھاتا، میلاد ہمیں شریعت رسول کی پابندی سکھاتا ہے۔ خوش آمدید ہے آپ سب کا جے کے نیوز پوائنٹ کے اس خاص شمارے میں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جگہ جگہ پر تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو امیر اعلیٰ تاریخ صوت الاولیاء مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب موجود ہے۔ داؤدی صاحب سے بات کریں گے اور ان دنوں کے حوالے سے زیادہ معلومات حاصل کریں گے۔ داؤدی صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی کہ آپ کو رہائی ملی، ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ان دنوں کے حوالے سے بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کا خیر مقدم، آپ یہاں تشریف لائے مرکز صوت الاولیاء پر، آپ کے اصرار پر کچھ مختصر گفتگو۔ آج ماہ ربیع الاول شریف ہے، چونکہ تاریخ دنیا کا یہ سب سے اہم ترین مہینہ ہے اور سب سے اہم ترین دن ہے، کیونکہ اسی ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ میں روح کائنات، سرور انبیاء، فخر موجودات، سید الاولین و آخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، حضرت سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جو پوری کائنات کے لیے فخر ہے اور سعادت مندی ہے۔ اور چونکہ جہاں وہ سید المرسلین ہیں، اولین و آخرین کے سردار ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ کرم کیا، خاص کر آخری امت پر، کہ انہی میں پیغمبر اعظم سرور کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ بڑا احسان ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے خود اس بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر پیغمبر اعظم مبعوث فرمایا۔ تو لہٰذا یہ رب کا فضل ہی ہے کہ جو رب کا محبوب ہے، سارے نبیوں کا جو سردار ہے، جس کے لیے رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں مجلس منعقد فرمائی، اپنے مشیت اور قدرت کے مطابق سارے نبیین کو جمع کیا، ارواح مرسلین کو جمع فرما کر ان سے عہد لیا اس آخری پیغمبر کے بارے میں، ان سے وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں آؤ تو میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں گا، پھر تمہارے پاس یہ آخری پیغمبر آئیں گے، تم انہی کا کلمہ پڑھنا، تم ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد فرمانا، اور اس پر باضابطہ طور اقرار کروایا۔ اقرار کے بعد عہد و پیمان جس کو بولیں گے وہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ شان والے پیغمبر ہیں، اولین آخرین، اسی لیے ان کو ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ہیں۔ تو لہٰذا اول و آخر سے وہی مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا، متی وجبت لک النبوۃ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، یعنی آپ کو نبوت سے کب سرفراز کیا گیا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہی میں تھی، یا بین روح والجسد، روح اور جسم کے درمیان میں تھے، کن تو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو لہٰذا یہ وہ پیغمبر ہے جن کی تخلیق بہت پہلے ہوئی، لیکن آج کا دن ان کی ولادت کا دن ہے۔ باضابطہ طور جو بشری تقاضے کے ساتھ بحثت انسان وہ دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ انسان جن کے بارے میں امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ انسان ہی ہے، لیکن ان انسان نہ کوئی انسان بنا نہ بن سکتا ہے۔ تو وہ انسان ہے، یہ بشری شکلی صورت میں وہ دنیا میں آئے، بے مثل و بے مثال بشر۔ تو آج وہی دن ہم منعقد کرتے ہیں۔ عالمین، ساری دنیا، ساری کائنات، اور بالخصوص مومنین پر بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں فضل فرمایا، آخری نبی کا امتی بنایا، ان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کا شکرانے کے طور پر آج میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک بعثت مومن جو بھی ہوگا غلام مصطفیٰ، اس پر یہ ضروری بات ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں
یہ کرم یہ احسان فرمائے کہ پیغمبر اعظم کی شکل میں یہ بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. اس دن کو ہمیں یاد کرنا چاہے, شرعی تقاضے کے مطابق شرعی حدود کے اندر اللہ کا شکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے ان چیزوں پر. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درودوں کا نذرانہ پیش کرے, اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دینے کی کوشش کرے. یہی میلاد کا پیغام ہے. اور اپنی زندگی کو تبدیل کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم نام کے کلمہ پڑھنے والے بھی رہیں گے, نام کا میلاد بھی منائیں گے, لیکن فرائض واجبات سنن کی پابندی نہیں, غلط کام کریں گے. حضور علیہ السلام انہی کو مٹانے آئے ہیں. غلط بدعات, رسم و رواج جو ہمارے کلچر میں, جو ہمارے سماج میں بیرا رویاں پھیلی ہوئی, ان سے دور رہنا ہے. یہی پیغمبر اعظم نے ہمیں تعلیم دی ہے. آپسی محبت, اخوت, بھائی چارگی, انسانیت وغیرہ, یہ ساری چیزیں پیغمبر اعظم کی سیرت میں موجود ہیں. ان کو فالو کرنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, صورت و سیرت, یعنی ذات مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ. ایک مومن کو چاہے ذات رسول سے محبت, عقیدت, تعظیم, ان کا ذکر کرے, ان کی تعریفیں کرے, ان کی شانیں بیان کرے وغیرہ, جتنا ہو سکے اتنا کرے, لیکن سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی سیرت کے ڈھانچے میں ڈالے اور ہر قدم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے. وہی سچی حقیقی محبت شمار کی جاتی ہے. داؤدی صاحب, جہاں ان دنوں جو ہے مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے, اپنے گھروں میں جو ہے ڈیکوریشن کیا جاتا ہے, جلوس نکالے جاتے ہیں, تو کیا احسن طریق ہے جلوس نکالنے کا؟ دیکھیے, آپ نے جو بات بتائی یہ ایک خوشی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو بہرحال یہ ہمارے طور طریقے ہیں, ہر زمانے میں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. خوشی اظہار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر ہم اپنے اگل بغل میں دیکھیں, اپنی شادیاں دیکھیں وغیرہ وغیرہ, ہم شادیوں سے اس کی مشابہت نہیں دے سکتے ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جتنی زیادہ خوشی کا حق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہی ہے کہ ہمیں کرنا چاہے. ٹھیک ہے, کسی کو بیٹا ملا, بیٹی ملی, شادی ہے, نوکری ہے, اس پر خوشی تو ہم کرتے ہی ہے, مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, باقی چیزیں کرتے تو, لیکن ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ سب سے زیادہ حق ہمارا کہ ہم رسول اللہ کی ولادت پر خوشی کریں. لیکن خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اسلامی اصول کو اپنائیں, رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہو, اس میں عبادت زیادہ ہو. خوشی کا مظاہرہ چاہے ہم ڈیکوریشن کے ذریعے سے کر سکتے, یہ بھی خوشی کا ایک ذریعہ ہے. جھنڈیاں لہراتے ہیں, بینر لگا دیتے ہیں, خوشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ایک تو خوشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, رسول اللہ کا چرچا ہو رہا ہے, اور آئندہ آنے والی جو نسلیں, ہمارے بچے ہیں, ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ پیغمبر اعظم ہے, ان کی آمد ہے. ہمارے بچوں کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد کریم ہے, آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سے منظم, ان کے دلوں کو مزین کرو. لہٰذا ان کو رسول اللہ کی محبت سے, ذات سے جڑنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. آج کل اگر ہم مجالس منعقد کریں, جلوس کریں, ان کو جو آج ڈیکوریشن ہو رہا ہے یا بچوں کو کپڑے پہنا ہے, اچھی بات ہے اسی نسبت سے, تاکہ ان کے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر, ذکر اور ان کی محبت بڑھ جائے. یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا, آج بھی کر رہا ہوں کہ جو غیر شرعی کام اس میں ہیں, ڈول, باجے, ناچ, نغمے, ڈانس وغیرہ, جتنی چیزیں یہ غیر شرعی ہے, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خاص کر مرد زن کے خلط ملط, اور پھر نمازوں کا وقت ہوتا ہے, لوگ گھومتے رہتے ہیں, اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. یہ چیزیں میلاد ہمیں نہیں سکھاتا. میلاد ہمیں شریعت رسول کی پابندی سکھاتا ہے. داؤدی صاحب, ایمان اور امن کی اگر بات کریں تو امن سب سے بڑی دولت ہے. آپ کو رہا کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں میر وعظ مولوی فاروق کو بھی رہا کیا گیا, اور 4 سال کے بعد وادی کے اطراف و اکناف میں لوگوں میں جو ہے خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے. میر وعظ کو چھوڑا گیا, اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے, اور ساتھ ہی ساتھ وائزوں کو کس قسم کا واضح نصیحت کرنی چاہیے امت کو؟ ماشاءاللہ, اچھا آپ نے اچھی بات کہی. میں عرض کر رہا ہوں, امن کی جب آپ بات کہیں گے تو اسلام سراپا امن ہی امن ہے. اس کا اسلام کی ساری تعلیم امن پر ہی مشتمل ہے. بس ایک حدیث پاک میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من المومن, مومن کسے کہیں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, المومن من امن منہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے جس سے ساری دنیا کے لوگ, پوری کائنات کے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں, اس کو مومن بولتے ہیں. گویا مومن اسی کو بولتے ہیں جو ہر ایک کی جان مال کی حفاظت رکھتا ہے, اس کو کوئی نقصان مالی جانی بلا وجہ بلا عذر. ہاں, اسلام کے اپنے اصول و ضوابط ہے, وہ بھی امن پر ہی مشتمل ہے. ساری اسلام کی تعلیم امن ہے. رسول اللہ کی ساری زندگی آپ مطالعہ کریں گے, وہ امن ہی کا پیغام ہے ہر وقت, الحمدللہ رب العالمین. یا صوفیاء کرام جو اولیاء اللہ دنیا میں, جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا, قرآن و حدیث کی تعلیم, ان کی جو صوفیاء کرام
آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اسلام کی اشاعت و تبلیغ کی تو کس انداز سے کی ہے. کوئی دنگے فساد نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی تشدد نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے, بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں, زور زبردستی میں یہ تو قرآن ہے. تو لہٰذا ہمیں پڑھنا چاہیں اسلام کو, قرآن کو, احادیث کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بخوبی یہ بات آشکار اور واضح ہو جائے گی کہ اسلام سارا امن ہے. رسول اللہ کی ساری زندگی امن و محبت اور شانتی کا پیغام دیتا ہے. اور رہی بات آج کل جو آپ نے دوسرا سوال کیا, ہمارے میر وزیر کشمیر ہمارے محترم ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب کو رہا کیا گیا, یہ خوش آئند قدم ہے. میں سب سے پہلے اپنے محترم جناب ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ 4.5 سال کے بعد ان کی نظر بندی ختم کر دی گئی. یہ ان کے لیے پہلے مبارکبادی ہے. اور گورنر انتظامیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے یہ اچھا قدم اٹھایا, میر وائز کی رہائی ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. یہ اچھا خوشائند قدم ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھنے میں اور امن قائم کرنے میں اور کشمیر کے ماحول و حالات کو بہتر بنانے میں اس میں انشاءاللہ یہ اس کے لیے اچھا قدم ہے. انشاءاللہ میں اس کے ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وادی میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے علماء کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں. داؤدی صاحب کو رہا کیا گیا. وادی کے اطراف و اکناف میں لوگ جو ہے خوشی سے جھوم رہے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے ہم نے یہ نشریات آپ تک پہنچائی ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو تھے امیر اعلیٰ تحریک صوت الاولیاء مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب. آپ دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.